دستک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور رب تعالیٰ نے ان یہودیوں اور اہل کتاب کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور اپنی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعدہ شکنی کا ذکر فرمایا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے حق اور سچ کے ساتھ گواہی دینے اور عدل قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اس وقت کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، تو فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر ایک عظیم نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ نعمت یہ کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہاتھ کو روکا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کی دیت کے لیے، کچھ یہودیوں نے ایک مسلمان کو، دو مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت کے لیے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور دیگر بھی چند صحابہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو یہودیوں کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، اس نے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے پاس ایک کام سے آئے ہیں، تو ہم ضرور آپ کا کام کریں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیں، بیٹھیں، ہم آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک جگہ بٹھا کر یہ سارے وہاں سے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ سمیت اس یہودی کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگ جتنا آج تمہارے قریب ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ہیں، اتنا قریب اور اتنا تمہارے ہاتھ میں یہ شاید پھر کبھی نہ آئیں، تو اس لیے ایسا کرو کہ پتھر مار مار کے انہیں قتل کر دو۔ اب یہ حضور اور صحابہ کے خلاف سازش کی گئی کہ حضور علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور دیگر حضرات جو ہیں وہ درختوں کے سائے میں، وہ گھروں کے سائے میں، وہ درختوں کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اچانک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ چکی کا پارٹ جو ہوتا ہے، وہ چکی کا پارٹ لے کر حضور کے سر پر گرانے کے لیے یہ لے کر آئے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور کو اس بات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انتظار کر رہے تھے تو انتظار کے دوران ہی اچانک آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار حضور اکرم علیہ السلام نے کھول کر ایک درخت سے لٹکا لی تھی، اور حضور لیٹے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی کو ان یہودیوں نے بھیجا، اور وہ دیہاتی آیا، اس نے حضور کی تلوار اتاری اور حضور پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور حضور سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تیرے ہاتھ سے اللہ بچائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس کا اثر اس دیہاتی کے، اس اعرابی کے دل پر ایسا پڑا کہ اس نے تلوار واپس میان میں ڈال دی اور حضور علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ جب یہ یہودی واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو انہوں نے حضور پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور حضور سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے معاف فرما دیا۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس ہاتھ کو روک دیا، اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو، ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اب توکل کیسا ہونا چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو جائے اور پوچھے کہ تمہیں کون بچائے گا، حضور کا اس وقت یہ فرمانا کہ مجھے اللہ بچائے گا، یہ ہمارے لیے توکل کا بہت بڑا سبق ہے۔ جو ذات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کی حفاظت کر سکتی ہے، اور جس ذات نے اپنے حبیب کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ صرف ان کے توکل کی بنیاد پر ان کی حفاظت کی اور دشمنوں کے ہاتھوں سے بچایا، وہ ذات ہمیں بھی ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے نکالنا جانتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ جب چاہے ہمیں ہماری مشکلات سے نجات دے دے۔ ہاں، صبر کا پیمانہ، یہ صبر کا جو وقت ہے، مشکل جو وقت ہے، اس کا دورانیہ طویل ضرور ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کی مشکل کسی پر آن پڑے اور ایک لمبا ٹائم اس میں گزر جائے اس مشکل میں اور نجات کا راستہ نہ ملتا ہو، یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن مشکل جتنی ہی سخت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد نوازتا بھی اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم اس کی ذات پر توکل کریں، اول فول زبانوں سے نہ بکیں، اس کی شان کے خلاف کوئی کلمہ ہماری زبانوں سے نہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہم عمل کرتے رہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اور پھر اس پر بھروسہ رکھیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طوفان سے بچا سکتا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھ سکتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں سلامت رکھ سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سلامت رکھے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں ہماری چھوٹی سی مشکلوں سے بچا لے۔ تو یقیناً وہ بچاتا ہے، یقیناً وہ راستے عطا کرتا ہے، یقیناً وہ رہنمائی فرماتا ہے، یقیناً وہ مشکل کو حل کرتا ہے، لیکن اسی کی مشکل کو وہ حل فرماتا ہے کہ جو اس پر توکل کرے، جو اس پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب ہی ہے کہ جو مجھے اس مشکل سے اور اس پریشانی سے نجات دے گا۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر تو مسلمانوں سے فرمایا، ایک انعام کا ذکر، نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہ ہم نے تم سے جو ہے وہ تم پر انعام کیا کہ دشمن کا بڑھتا ہوا ہاتھ ہم نے تم پر سے روکا۔ اس سے پیچھے مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پھر سے یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے وعدوں کو توڑنے کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور تحقیق اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نگران مقرر کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، البتہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم نے اچھا قرض دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ فمن کفر بعد ذلك، تو پس تم میں سے جس شخص نے اس کے بعد کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
آیت مبارکہ میں یہودیوں سے کیے گئے وعدے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ پیچھے یہودیوں کی سازش کا ذکر ہوا کہ جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں مزید اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ کارستانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مصر سے بنو اسرائیل کو لے کر فرعون سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، اور یہ دریا کو پار کر کے بنو اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب اس وقت میں یہودیوں کے پاس کوئی وطن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، مصر سے یہ نکل چکے تھے، اور کوئی سرزمین ایسی نہیں تھی کہ جسے یہ اپنی سرزمین کہہ کر یہ اس میں رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ان یہودیوں کے 12 قبیلے جو ہیں، ان 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے سے ایک سردار بنائیں، اور ان 12 لوگوں کو قوم جبارین کی جاسوسی کے لیے روانہ کریں، تاکہ یہ لوگ جائیں اور قوم جبارین کے احوال کو دیکھ کر آئیں، اور پھر آپ جو ہیں وہ قوم جبارین سے لڑیں تو ان کی جو زمین ہوگی وہ ان یہودیوں کا وطن کہلائے گی، اور جیت کی صورت میں، فتح کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو اس سرزمین پر آباد فرمائے گا۔ ان 12 لوگوں سے یہ وعدہ لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ جو کچھ بھی وہاں دیکھ کر آئیں گے وہ صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بتائیں گے، اور کسی کو نہیں بتائیں گے، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو کچھ وہاں سے دیکھ کر آئیں گے وہ آ کے بتائیں گے۔ یہ 12 لوگ وہاں گئے تو ان 12 لوگوں نے یہ دیکھا کہ راستے میں انہیں قوم جبارین کا ایک شخص ملا۔ اس ایک شخص کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس نے ان 12 کے 12 کو پکڑ کر اپنے نیفے میں اڑس لیا، اور پھر وہ اپنے گھر گیا، اور گھر جا کر اس نے اپنے نیفے سے ان 12 افراد کو نکال کر اپنے گھر میں زمین پر پھینکا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں کہ جو یہ سوچ لے کر آئے ہیں کہ یہ ہم سے مقابلہ کریں گے۔ کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو اپنے پاؤں تلے رون دوں۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ لوگ واپس جائیں گے تو ہماری طاقت، قوت اور ہمارے جسم کا اپنی قوم کو بتائیں گے، تو ان کی قوم ہم سے لڑنے کی کبھی ہمت نہیں کرے گی۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے آئے تو وعدہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو بتانا، لیکن ان میں سے صرف 2 افراد وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون ہیں کہ جنہوں نے بعد میں نبوت کا اعلان کیا، اور اللہ نے جن کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، اور دوسرے ایک اور ان کے ساتھ کے ہیں۔ ان 2 افراد نے وعدے کو پورا کیا اور صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بتایا۔ باقی جو 10 تھے ان 10 کے 10 نے آ کے پوری قوم کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ تو اتنے لمبے چوڑے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری یہودی قوم نے قوم جبارین کے ڈر کی وجہ سے لڑنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، یعنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وعدے کو جب انہوں نے توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ذکر فرمایا کہ یہاں ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ نے ان سے بڑا پختہ وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی اور وعدہ توڑ دیا۔ دوسری اس کے متعلق یہ روایت ہے کہ وعدہ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ توریت پر عمل کریں گے، اور توریت پر عمل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرماتے ہی حضور پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا وعدہ توڑا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرط یہ کہ اگر تم نے نمازیں قائم رکھیں، اگر تم زکوٰۃ دیتے رہے، تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، تم ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کرتے رہے، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو فرمایا کہ پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور میں تمہیں جنت میں بھی داخل کروں گا۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کیا، انہوں نے وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں عطا فرمائیں۔
وعدے اس امت سے بھی لیے گئے، اس امت نے بھی جب کبھی وعدہ توڑا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی پکڑ فرمائی ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے رب سے کیے گئے اپنے وعدوں کو دیکھ لیں، قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتے ہوئے سامنے ہوتے ہوئے احکام کو دیکھ لیں اور ان کی روشنی میں ان کے مقابلے میں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ قوم اس قدر پستی کا شکار کیوں ہے، صرف اس لیے کہ اس قوم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑا ہے۔ اور جو قوم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑے اللہ اس کا حشر بنو اسرائیل کی طرح فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنو اسرائیل پر وہ کون سی نعمت ہے جو نازل نہیں کی گئی، وہ کون سا فضل ہے کہ جو اللہ نے ان پر نہیں فرمایا۔ ہر قسم کے معاملات سے، ہر قسم کے احسانات سے، ہر قسم کے انعامات سے رب نے انہیں نوازا ہے، لیکن جب انہوں نے وعدے توڑے تو رب نے کیا فرمایا؟ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ بنو اسرائیل کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرما دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اے محبوب آپ ان کی خیانتوں پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ یہودیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ وعدہ لیا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی جس چیز کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا۔ تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک لازم کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قوموں کا ذکر فرمایا، ان دونوں کی وعدہ شکنی کا ذکر فرمایا، اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو دونوں پر الگ الگ سزائیں لازم فرمائیں، اللہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہودیوں کا ذکر ہوا کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدے کو توڑا، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ رب جب یہ فرمائے کہ ہم لعنت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا ہے، اپنے فضل سے بھی، دنیا کی کامیابی سے بھی، آخرت کی کامیابی سے بھی، اللہ نے انہیں ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر لعنت فرما دی تو گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر سے، دنیا کی اچھائی سے بھی، آخرت کی اچھائی سے بھی وہ محروم کر دیے گئے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ سزا انہیں عطا فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ نصیحتیں قبول نہیں کرتے، وہ نصیحت والی چیزوں کو ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ دو سزا۔ تیسری سزا یہ کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایسا سخت کیا کہ وہ اپنے پاس نازل ہونے والی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، آیتوں کے مقام کو بدلتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یا اسے دو چیزیں سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے لعنت فرمائی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت فرما دیا۔ یہ دو چیزیں یہودیوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی کہ ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے یہ دو سزائیں لازم کی۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے وعدہ توڑا تو رب نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے قیامت تک ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو، بغض کو، عداوت کو پیدا کر دیا۔ یہ تین سزائیں اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو دیتا ہے، یہ تین سزائیں۔
دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، رب کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور آپس میں افتراق، انتشار، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اللہ تعالیٰ کی وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی۔ اب اپنے احوال کو اور آج مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ لیجیے، یہ تینوں چیزیں آپ کو آج کے مسلمانوں میں نظر آئیں گی۔ آپس میں افتراق و انتشار بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی بھی ملے گی، اور پھر دلوں کی سختی بھی ملے گی۔ پھر دلوں کی سختی کا اظہار اللہ نے 2 طریقوں سے فرمایا، ایک یہ کہ وہ کتاب کی آیتوں کو بدلتے ہیں، اور یہاں کثیر مفسرین نے فرمایا کہ کتاب کی آیتوں کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے نام نہاد اسکالرز بیٹھے ہیں کہ جو آیتوں کی غلط تعویل کر کے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر ایرا پھیرا جو ہے وہ اپنے آپ کو مذہب کا نام لیوا بتا کر اور مذہب کا لیبل اپنے ماتھے پر چسپاں کر کے وہ لوگوں کے مسلمانوں کے عقیدے سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، ہم دلوں کو سخت کر دیں گے، اتنا ہم دلوں کو سخت کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آیتوں کی غلط تحریف بھی، آیتوں میں تحریف بھی کرتا رہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے توریت کی آیتوں میں تبدیلی کی، اس کے معنی میں تبدیلی کی، تو وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، جو کچھ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور آج کے نام نہاد اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو تعویل کر رہے ہیں، ہم جو قرآن کا مفہوم بتا رہے ہیں، یہی صحیح ہے، 1400 سال سے غلط آ رہا تھا۔ 1400 سال میں کسی کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا جو آج سمجھ میں آیا۔ اللہ نے یہ 1400 سال پہلے یہاں قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں رب نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ 3 سزائیں ہم تم پر مسلط کریں گے۔ اور 3 سزائیں کون سی؟ اللہ کی لعنت، دلوں کی سختی، اور آپس میں افتراق، آپس میں انتشار، ایک دوسرے کا بغض۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کتنا آپس میں اتفاق ہے، کتنا آپس میں اتحاد ہے، کتنی ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے لوگ کہ جو کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوتی، تو ہم الگ الگ علاقوں میں رہنے والوں کے لیے محبت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مسجد میں آ کر ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سر کو جھکانے والے لوگوں میں جب آپس میں محبت نہ ہو تو پھر اندازہ لگائیے کہ پھر اور کہاں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے اس امت کے لیے کہ یہ امت اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کو بھولی ہے، اس نے اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کیا۔ اور جب بھی کوئی امت، جب بھی کوئی قوم اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کرتی ہے، رب اسے ایسا ذلیل و رسوا کرتا ہے، ایسا اس قوم کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ یہودی، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر مسکینی کو، یعنی مسکینی مطلب جس کا کوئی وطن نہ ہو، ہم نے ان پر مسکینی کو اور ذلت کو مسلط کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل یہ قبضے کی ریاست ہے، یہ کوئی باقاعدہ کوئی اسٹیٹ، باقاعدہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ قبضے کی ریاست ہے کہ جس سے مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کر کے بنایا گیا، اور ایک ناجائز ریاست ہے۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں کبھی بھی اپنے دم پر، اللہ نے انہیں کبھی بھی کسی بھی ریاست میں جگہ نہیں دینی، کسی بھی زمین کی حکمرانی انہیں نہیں ملنی، یہ رب کا وعدہ تھا۔ اور یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے اللہ نے یہ جو وعدہ کر رکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے دم پر ریاست نہیں بنا سکیں گے، اپنے دم پر یہ کبھی بھی کوئی مملکت نہیں کھڑی کر سکیں گے۔ اور آج دیکھیں کہ اسرائیل کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ اسرائیل کی یہ جگہ دلانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟
برطانیہ اور روس کے جنہوں نے یہ جگہ ان لوگوں کو دی، اور یہ تمام اسی برطانیہ اور روس کے، انگلینڈ اور روس کے کندھوں پہ کھڑی کی گئی یہ ریاست، وگرنہ نہ تو ان میں اپنے دم پر یہ ہمت تھی کہ یہ کبھی بھی اپنے دم پر کوئی ریاست یا کوئی مملکت بنا سکتے۔ تو یہ ذلت و رسوائی اللہ نے بنو اسرائیل کے لیے مقدر فرمائی۔ آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ کہیں ہم پر بھی یہ ذلت مسلط نہ کر دی جائے، کہیں ہم پر بھی یہ مسکینی مسلط نہ کر دی جائے، ایسی ذلت اور ایسی مسکینی کہ دنیا میں کہیں رہنے کا ٹھکانہ ہمارا نہ بچے، ایسی ذلت کہ دنیا میں کہیں بھی ہم بطور مسلمان اپنی پہچان نہ کروا سکیں، کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بطور مسلمان پہچان کروائیں لوگ ذلیل و رسوا ہمیں کر کے رکھیں۔ یہ یہودیوں کا یہ عمل تھا کہ یہودی بڑے پٹے ہیں پچھلی تاریخ میں، آپ ان کی ہسٹری کو تو اٹھا کے دیکھیں، یہ بہت پٹے ہیں۔ یہ آج اگر یہ دنیا میں کسی طرح اپنا زور دکھا رہے ہیں، لیکن ان کی تاریخ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، یہ ہر دور میں پٹے ہیں، اور ایسے پٹے ہیں کہ ان کی نسلیں تک تباہ کر دی گئیں۔ جس جگہ پر یہ جمع ہونے کی کوشش کرتے، جس جگہ پر، آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جس جگہ پر بھی جمع ہو کر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہے، اس کے ان لوگوں کے اوپر بادشاہوں نے حملے کیے ہیں۔ بخت نصر نام کا ایک بادشاہ ہے کہ جس نے تو ہیکل سلیمانی تک کو تباہ و برباد کر دیا تھا، یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ یہ گنے چنے یہودی تھے کہ جو مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور جن سے آج یہ نسل موجود ہے۔ اسی طرح ان کی پوری تاریخ اس ذلت و رسوائی سے بھری پڑی ہے۔ آج وہی ذلت و رسوائی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کہیں بھی عزت نہیں پا رہے، مسلمان کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے وابستہ ہوں، عزت نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے عزت کو، ان سے احترام کو رب تعالیٰ نے چھین لیا۔ اور پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اس قدر سختی آ چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہدایت کی لاکھ باتیں سننے کے باوجود بھی دل ہدایت کی طرف نہیں جا رہا۔ لاکھ تقریریں سن لیں، لاکھ واعظ و نصیحت سن لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، اس کے باوجود بھی سیدھے راستے کی طرف دل ہمارا مطمئن نہیں ہو رہا، دل ہمارا مائل نہیں ہو رہا۔ ہم پھر بھی الٹے ہی رستوں کا انتخاب کر کے الٹے ہی رستوں کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ وجہ رب تعالیٰ نے اپنے باتوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور تیسری سزا، آپ وہی آپس کا افتراق و انتشار لے لیجئے، قرآن پاک میں تحریف کو لے لیجئے۔ آج اس قرآن پاک میں، اس کتاب میں، اللہ کی اس نازل شدہ کتاب میں آیتیں تو نہیں بدلی جا سکتی، اس میں کسی قسم کی آیت کا ہیر پھیر نہیں ہو سکتا، الفاظ کلمات نہیں بدلے جا سکتے، لیکن تحریف آج بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ معنی میں تحریف ہے، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا غلط مفہوم بتانا، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کی غلط تشریح بتانا، اپنی پسند کی تشریح، اپنی پسند کی تفسیر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ 1400 سال سے کسی نے نہیں کہا، یہ نئی چیز سننے کو ملی، اور نئی چیز کی جانب لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ ساحل ادیم ہو، مرزا انجینئر ہو، یا اس جیسے دیگر وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے لوگوں کے درمیان جگہ بنا رہے ہیں، آپ ان کی تفسیر، ان کی گئی تفسیر و تشریح کو دیکھیے، اور 1400 سال سے آنے والی تفسیر و تشریح کو دیکھیے، آپ کو بالکل اپوزٹ نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا 1400 سال میں کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ 1400 سال میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے قرآن صحیح طرح سمجھ میں آیا ہو۔ عرب میں رہنے والے عربیوں کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک اردو پڑھنے والا، اردو زبان بولنے والے کو قرآن اتنا سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کریں، وقت ہے کہ اللہ کے حضور ہم ایسی توبہ کریں کہ جیسی توبہ حضرت یونس کی قوم نے اپنے رب سے کی تھی، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور ان سے مایوس ہو گئے تھے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، تو یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم سے آپ تشریف لے گئے تو وہاں عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار ہیں تو حضرت یونس کو ڈھونڈا، حضرت یونس موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا ہے تو اس لیے ہم پہ عذاب آ کے رہے گا۔ پوری کی پوری قوم میدانوں میں نکل آئی،
اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیا، اپنے جانوروں کو بھی میدان میں لے آئے، ماؤں کو، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا، اور یوں زار و قطار رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے ہماری پوری انسانی تاریخ کی، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی تاریخ کی یہ واحد قوم ہے کہ جس پر آتا ہوا عذاب ان کی توبہ کی وجہ سے ٹل گیا، ورنہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہو اور عذاب نہ آیا ہو۔ یہ واحد قوم ہے کہ جس پر سے آتا ہوا عذاب صرف ان کی توبہ کی وجہ سے ٹلا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے آتا ہوا عذاب ٹال دیا۔ تو ہم تو پھر بھی خیر امت ہیں، ہم تو پھر بھی دنیا کی بہترین امتوں میں سے ہیں۔ ہمارا تو نام ہی امت محمدیہ ہے، یعنی وہ امت کے جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ تو ہم اگر توبہ کریں تو اللہ ہم پر کیوں نہ کرم فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل توبہ ہے، تو حقیقت ہے کہ سارے مسائل کا حل توبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب توبہ کریں گے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، جب دلوں میں نرمی پیدا ہوگی تو اللہ کے احکام کو قبول کرنا آئے گا، رب تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی آرزو دل میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی اطاعت کریں گے، رب کی فرما برداری کریں گے تو ہی جا کے معاملات سنوریں گے۔ ہم اگر ایسے ہی کہہ دیں کہ کل سے فلاں چیز کر دی جائے، فلاں چیز کر دی جائے، تو نہیں ہو پاتی جب تک کہ دل نرم نہ ہو، کیونکہ دل اتنے سخت ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ تہجد کی فضیلت ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ چوری کرنا، لوٹ مار کرنا حرام ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ بد نگاہی، بد نظری حرام ہے اور اللہ اس پہ پکڑ فرماتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ فلاں 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 کام کرنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل سخت ہیں۔ اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے توبہ، حضور نے فرمایا کہ استغفار یہ واحد چیز ہے کہ جو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب کے حضور توبہ ہمیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اب اللہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس سے کیا گیا وعدہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہ وعدے توڑنے کے سبب ہی آج مسلمان اس قدر پستی کا شکار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اس امت کو واپس عروج بخشنا ہے، رب نے اس امت کو واپس کامیابی اور ترقی عطا کرنی ہے۔ یہ ایک اٹل ہے کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے زوال نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے عروج نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، ہر عروج کے لیے زوال ہے، اور ہر زوال کے لیے اللہ نے عروج رکھا ہے۔ آج ہم زوال کا، پستی کا شکار ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، عروج بھی آئے گا، کامیابی بھی آئے گی، لیکن کس بنیاد پہ آئے گی؟ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر آئے گی، وہ اور دنیا میں اور کسی کی بنیاد پر نہیں آئے گی۔ نہ وہ امریکہ کے تلوے چاٹنے کی بنیاد پہ آئے گی، نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بنیاد پہ آئے گی، نہ وہ اور کسی بھی ملک کے پاؤں اور ان کے پاؤں میں اپنے ماتھوں کو رگڑنے کی بنیاد پہ آئے گی۔ اگر حقیقی طور پر ہمارے لیے اللہ نے عروج مقدر کر رکھا ہے، ہمیں جو کامیابی اور ترقی جو ملنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب کائنات کے حضور اپنے آپ کو جھکانے سے ہی ملنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اب اپنے رب کے حضور توبہ کرے، ہر فرد جب توبہ کرنے والا بنے گا تو خود بخود اجتماعی توبہ رب کی بارگاہ میں ہوگی، اور جب اجتماعی توبہ ہوگی تو اللہ کی رحمت میں نازل ہوگی، دلوں میں نرمی بھی پیدا ہوگی، آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔